الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ میلاد پاک کا یہ اجتماع ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں دنیا بھر میں عاشقان رسول آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ میں دارالمدینہ یونیورسٹی کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اجتماع میں مجھے بیان کرنے کا نہ صرف موقع دیا بلکہ میری جو اس وقت خوشی ہے جس کی وجہ سے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں وہ ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ آڈینس اس وقت مجھے میسر ہے۔ میں ایک عرصے تک مدنی چینل پر لائیو یا کسی بھی پروگرام میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس تھے اس پر کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بات ہر ایک کے کانوں تک پہنچے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ لہذا آج چونکہ ایجوکیشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ایک اچھی خاصی تعداد اس وقت آڈیٹوریم میں جمع ہے اور ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کے اس خوشی کے موقع پر، اس اجتماع کے موقع پر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہم اپنی ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر کیا کیا بہتری لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بڑی مختصر سا وقت ہوتا ہے تو کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ باتیں پہنچا دوں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری ادا بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ لکھا ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا، یعنی وہ نہیں تھا، تو آپ نے معلومات لی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ اگر کوئی نظر نہ آتا، چاہے مسجد میں نظر نہ آئے یا کوئی یوں نظر نہ آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نوٹس لیا کرتے تھے، بھائی وہ کہاں ہے۔ اور یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، یہ ایک لیڈرشپ اسکلز کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے ساتھ جو آگے پیچھے دائیں بائیں منسلک لوگ ہوتے ہیں ان کی ایبسن کا نوٹس لیتے ہیں، تو اس سے ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کچھ امپورٹنس ہے۔ تو یہ مسجد کے اندر ایک دفعہ نماز میں ایک صحابی نہیں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معلومات بھی لینے کی کہ متعلق ارشاد فرمایا۔ اب یہ یہودی لڑکا تھا، خدمت بھی کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے، تو آپ نے دریافت کیا کہ وہ لڑکا کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ تو سخت بیمار ہے۔ اور عالم سکرات میں ہے، روح قبض ہونے کی کیفیت میں ہے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ نے اسے عالم سکرات میں ملاحظہ فرمایا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیے، قربان جاؤں میرے آقا کی دین کی محبت، اور اس محبت پر کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سب جنت میں چلے جائیں، یعنی جنت میں لے جانے والی جو یا لے کے جانے والی یا ایسے عمل کرے کہ بندہ جنت میں چلا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھ لو، سکرات کے عالم میں، اور آقا فرما رہے ہیں کلمہ پڑھ لو۔ یہ سن کر اس لڑکے نے اپنے والدین کی طرف، اپنے باپ کی طرف ایک نظر کی، تو باپ نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو، یعنی جیسا یہ کہہ رہے ہیں نا ویسا کر لو۔ یہ سن کر وہ اسلام لے آیا۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ مسند امام اعظم کی روایت میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ذریعے ایک انسان کو جہنم سے بچا لیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں شرح مشکات میرات المناجی میں۔ آپ لکھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ اسے مسلمان کیا جائے۔ اگر آپ اسے مسلمان کرتے ہیں تو اس کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گے، اس کے خاندان، اس کی نسلوں میں ایمان اور اسلام کا دور دورہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں ایک پوائنٹ جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں ایک فرد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، سنگل پرسن، کہ وہ بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ وہ بھی کیوں اس طرح جائے کہ اس کا ایمان نہ ہو اور وہ جہنم کی آگ میں جلے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں۔ معلومات لے لی وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے بیمار ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، تشریف لے جا کر اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اور جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پاک دیکھیے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اب بظاہر اس کا کوئی فائدہ تو نہیں تھا، سکرات کے عالم میں تھا، نہ والدین کے لیے کوئی فروٹفل تھا، یوزفل تھا، نہ کسی اور کے لیے تھا، وہ تو دنیا سے جا رہا تھا۔ مگر دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ شخص کلمہ پڑھ کر جائے، سلامتی کے ساتھ جائے، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے ہمیں پتہ چلا۔ ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، ایک روزہ نہیں رکھا اس نے، ایک زکوٰۃ نہیں دی اس نے، صرف کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے، سارے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے ذریعے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ جو میسج ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت میں، کہ آج ہم اس بات کو سمجھیں، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین جس کو ہم کہتے ہیں کہ جشن آمد رسول کے طور پر الحمدللہ ہم زبردست اپنا سارا نظام بناتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور تیاری کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہترین انداز سے جشن آمد رسول کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن میں جشن آمد رسول منانے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مقصد آمد رسول کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ وقت ہے، کیونکہ یہ وہ مہینے، یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں اور سیرت سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہی سیرت نجات کا ذریعہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے کہ جو اس سیرت پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ایک ہی وے ہے، کوئی دوسرا وے نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی آمد کا مقصد بیان کیا ہے، قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔
آیتیں پڑھ کر بیان کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہماری اصلاح فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے مقصد آمد رسول کو قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہ پر بیان کیا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی آمد کا مقصد بیان کیا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے کیوں بھیجا ہے، میں کیوں آیا ہوں۔ امتیوں کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آمد کا مقصد ہے اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اب مثال کے طور پر آج اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ایجوکیشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی لوگ ہیں، اور میں کہوں کہ معلم، اگر میں ایک لفظ استعمال کروں تو ایک معلم طبقہ اس وقت یہاں پر آڈیٹوریم میں موجود ہوگا جو سیکھنے سکھانے کی فیلڈ میں ہے، ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی اپنی تشریف لانے کا مقصد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز مبارک تھا، اس پہ اتنی حدیثیں ہیں، اب میں ایک ایک کر کے ساری حدیثیں آپ کو بیان کروں۔ میں نے ان حدیثوں کو پوائنٹ وائز حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے مختلف پوائنٹس مل جائیں۔ جب آپ حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ، اور سرکار کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے معلم تھے، کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے، اور وہ کون سی کوالٹیز تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں اور تربیت فرمایا اور تفہیم فرمائی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا کام کرتا، کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی ایسا کام کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹا نہیں کرتے تھے، نہیں ڈانٹتے تھے، نرمی سے سمجھایا کرتے تھے۔ اور ٹیچرز کو بھی یہ کرنا چاہیے، ایون کہ میں ٹیچر سے کیوں بات کروں، سب سے پہلے معلم تو اس کے والدین ہیں۔ ہر بچے کے جو فرسٹ معلم ہیں، فرسٹ ٹیچر اس کی امی اور اس کے ابو ہیں، اور جو سب سے پہلا ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ، وہ اس کا گھر ہے۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سمجھے کہ آخر ہم نے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، یا مدارس میں ہیں تو اپنے مدارس میں اپنے طلباء کرام کو، یا آپ کسی اتھارٹی پر ہیں تو آپ کے تحت جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی آفیسر سیٹ کے اوپر ہیں، آپ کسی ڈیزیگنیشن کے اوپر ہیں، تو آپ کے تحت جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا انداز اختیار کرنا ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی، غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک غلام نے، اپنے ایک غلام سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، رائٹ، انہوں نے ان کے ساتھ ایک سخت رویہ اختیار کیا۔ ایک آواز پیچھے سے آئی، تمہیں جتنا اختیار ہے نا اس پر، اس سے زیادہ تیرے رب کو تجھ پر اختیار ہے۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، ان کو اپنی اس معاملے کا احساس ہو گیا کہ یہ جو میں نے کیا یہ کیا چیز تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے دیر اسی وقت انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے غلام کو آزاد کر دیا۔ اب یہ غور کریں کہ ہم جس پر بھی زور دیتے ہیں، جس پر بھی ہم جبر کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کے پر بھی ہم اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ میرے رب نے اگر میری پکڑ فرما لی، اور ہو جاتا ہے میرے پیارے اسلام بھائیو، یقین مانے میرے پیارے اسلام بھائیو، لمحہ نہیں لگتا عزت ذلتوں میں بدل جاتی ہے، لمحہ نہیں لگتا، ایک لمحہ نہیں لگتا۔ اللہ ہی کے دستے قدرت میں عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، وہ عروج بھی دیتا ہے، وہ زوال بھی دے دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہے، جو بھی کام کرے اپنے رب سے ڈر کر کرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہمارا رب سمیع ہے، ہمارا رب بصیر ہے، ہمارا رب علیم ہے، ہمارا رب خبیر ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ علیم بذات الصدور، اس کی شان یہ ہے کہ وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے کہ اس بندے کے دل میں خیال کون سا۔ ہم دنیا کو کتنا ہی دھوکہ دے دیں کہ نہیں جناب میری نیت یہ نہیں تھی، نہیں جناب میرا ارادہ یہ نہ تھا۔ ارے خدا کے بندو،
وہ رب جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، وہ رب جو سزا اور جزا کا مالک ہے، وہ رب جو موت اور زندگی کا مالک ہے، وہ رب جو رزق دینے کا مالک ہے، وہ رب جو رزق میں تنگی لانے کا مالک ہے، وہ رب جو رزق میں وسعت دینے کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک وہ رب ہے۔ اے بندے، تیرا رب جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ علیم بذات الصدور، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ تیرے دل میں ہے۔ ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو ہمارا رب جانتا ہے، اور ڈرنا اپنے رب سے ہی چاہیے۔ اور جب بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نا، تو پھر جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ نے تلوار لٹکائی ہوئی تھی، ایک غیر مسلم آتا ہے، آپ کی تلوار اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، بتاؤ مجھے تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ، ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آقا نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ تو اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی الفت، اللہ پاک کی معرفت اور اللہ پاک سے ڈرنا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین ٹاپک۔ البغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے تفہیم فرمائی، تربیت فرمائی، اس کے میں نے 2-3 جھلکیاں آپ کو بیان کی ہیں، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو پوائنٹ وائز بیان کر دیتا ہوں۔ خبردار اور متنبع کر کے سمجھایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غزوے میں کسی کو قتل کر دیا۔ وہ قتل جب کر رہے تھے تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تک جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اب نبی پاک کی نصیحت اور نبی پاک کا انداز ہو، نبی پاک کی تنبیہ کا انداز دیکھیے، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ اس طرح کا فرمان ہے۔ کتنی مختصر سی بات ہے، کتنی مختصر سی بات ہے، کوئی وہ طویل میں نے روایت میں اس کے بیان نہیں پڑا، کتنی مختصر سی بات ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ میرے سے کیا بھول ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبردار کرتے اور متنبع کر کے سمجھانا، یہ آقا کا انداز تھا۔ سیغائے امر سے سمجھاتے تھے، یعنی کہ ایسے انداز سے سمجھاتے تھے کہ اس کو لگے کہ یہ بات کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ اسی طرح بیان نتیجے کے ساتھ سمجھانا، کہ ایسی بات کرنا جس کا نتیجہ نکلتا ہو۔ ہم بیان کرتے لیکن ہمارے اینڈ سننے والے کہتے ہیں کہنا کیا چاہتا تھا بھیا، یہ تو بتاؤ نتیجہ کیا نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کے نتیجے کے ساتھ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مزاج اور عادت اور نفسیات کو پیش نظر رکھنا، یعنی یہ میں نے روایت میں اور روایت کی شروحات میں نے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے مزاج کو جانتے تھے۔ کسی کو فرماتے غصہ مت کرو، کسی کو فرماتے یہ کام مت کرو، یعنی وہ 3 دفعہ پوچھتے تو میرے آقا 3 دفعہ فرماتے غصہ مت کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کو جانتے تھے۔ لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کی تفہیم کرنا۔ اب ہمارے کلاس کے اندر، ہمارے لیکچر کے اندر ایک بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی جب بیٹھتی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ایز اے ٹیچر علم ہونا چاہیے کہ وہ 20 25 30 50 اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے کلاس کے اندر، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس کے نیچر اور مزاج کے بارے میں کیا ہے، اس سے اس کے مزاج اور نیچر کے بارے میں بات کریں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو وہ آپ کے قریب آئے گا، کیونکہ ٹیچر کے جب اسٹوڈنٹ قریب آئے گا نا تو ٹیچر کی بات اس کے دل میں اترے گی، ورنہ وہ ٹیچر سے نفرت کرے گا، وہ آئے گا پڑھا کر چلا جائے گا، مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرتبے کے لائق سلوک فرماتے، جس کی جیسی پوزیشن ہوتی اس کو اس کے مطابق سمجھایا کرتے تھے۔ ایک بہت خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پڑھی، اگر کوئی غلطی کرتا، مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس اجتماع میں کوئی سی نازیبا حرکت کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اب یہ ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی کام ہے کرنے کا، اب سب کے سامنے اس کو اس کی پوزیشن کیسی آکورڈ ہو جائے گی نا،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک نہیں تھا. آپ معلم بنا کر بھیجے گئے. جس کو بھی معلم بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، استاد بننا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے. کہ جس کلچر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا، آج ہمارا وہ کلچر اتنا گیا گزرا نہیں جو وہ کلچر تھا. یہاں تو بھی غنیمت ہے. تو اب کوئی ایسی بات یہاں آڈیٹوریم میں کر دے اور یہاں سے اگر میں کہہ دوں ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ یار، یہ کوئی طریقہ کرنے کا، اب یہ طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کوئی معاملہ دیکھتے تو آپ ممبر پر تشریف لاتے اور تشریف لا کر فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں. آپ اس کا پردہ رکھا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. یہ میں آپ کو ایک بیان کے دوران ایک بات بتا دوں. اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہم سب میں سے ایک بڑی تعداد والد کی بھی ہوتی ہے، ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں. دو بیٹوں کے سامنے ایک بیٹے کو نہ سمجھایا کرے. بہت بری بات ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا سمجھاتے بھی ایسا ہیں، دیکھو اس کو کتنا سمجھدار ہے، کتنا یہ ہے، کہ اس کے سامنے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو ڈانٹ رہے ہیں. اس سے اس بیٹے کے دل میں اپنے بڑے بھائی کا اور آپ کا بغض جمع ہوگا. اگر آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے تو اپنے بیٹے کو الگ لے جائیں. آپ کو بیٹی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو بھائیوں اور بیٹی کے سامنے نہ سمجھائیں، پلیز الگ لے جائیں. باپ کو چاہیے کہ معلم بننے کی صلاحیت اور معلم بننے کی تربیت حاصل کرے. اس طرح نہ کرے. ایون کہ اگر آپ کو بیوی کے ساتھ کوئی شکایت ہے، اگر آپ کی بیوی نے کوئی ایسا کام کر دیا، اتنے عجیب کمیونٹی ہماری جو ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، جو نہیں ہے ڈیفینیٹلی نہیں ہے، 100% تو کبھی بات نہیں کی جائے گی. اللہ پاک کی رحمت ہے، اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، مگر جنرل بات کر رہا ہوں. کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے اس کی اصلاح کرتے ہیں. یار آپ تو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو کتنی بار سمجھایا یہ مت کرو. اب وہ آپ کی بیوی ہے مگر آپ کے بچوں کی ماں ہے. اب بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کی ماں کو رسوا کر رہے ہیں. آپ کا بچہ آپ سے محبت کیسے کرے گا؟ اگر آپ نے کوئی بات اپنی بیوی سے کرنی ہے یا بیوی کو اپنے شوہر سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے روم الگ ہیں. یار ہمارے یہاں کلچر ہے کہ ہمارے یہاں بیڈ روم الگ ہوتے ہیں، رومس الگ ہوتے ہیں. آپ جا کر بات کریں کہ بھائی یہ مطلب کس طرح کی بات ہوئی، مجھے فیل ہوا ہے، آپ کو ایسا نہیں کر. تو وہ بھی شاؤٹنگ کے ساتھ بات تھوڑی کرنی ہے. کیا چلو کمرے کے اندر تو چلے گئے لیکن کمرے کے باہر آواز آ رہی ہے تو بچے کان لگا کر سنیں گے کہ آج لگتا امی کی کلاس ہے. اس سے گھر کا ماحول برباد ہوتا ہے. یہ وے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ وے نہیں ہے. اگر آپ گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اگر گھر میں آپ سکون کا ماحول چاہتے ہیں، گھر میں آپ سنتوں بھرا ماحول چاہتے ہیں، اور آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، آپ کی عورتیں آپ کی عزت کریں، اور اس طرح کا ماحول گھر میں چاہتے ہیں، تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے پلیز کبھی بھی اس طرح سے گھر میں انداز اختیار نہ کریں، کلاس میں بھی نہ کریں. اب ایک اسٹوڈنٹ کو سب کے سامنے سمجھائیں گے، وہ اسٹوڈنٹ کو ضد چڑھے گی، وہ کو غصہ آ جائے گا، وہ باہر نکل کے پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا. اور یہ ہو رہا ہوتا ہے، میں کوئی ایسی انوکھی بات بھی نہیں کر رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال بیان کر کے سمجھایا کرتے تھے. کوئی بات اگر سمجھانی ہے تو مثال بیان کرتے تھے کہ اس کو یوں نہیں، اس کا یہ ایگزامپل کے ساتھ بات کو سمجھانا، تشبیہ دے کر سمجھانا، ذہنی سطح کا خیال رکھنا کہ اس کی ذہنی سطح. بچے کو بھی سمجھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نے کھانا کھا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. 3 باتیں ارشاد فرمائی. بچے کو بچوں کی طرح، بچوں کو بچوں والی بات کی. امہات المومنین سے کیا بات کرنی آقا جانتے تھے. صدیق اکبر فاروق اعظم سے کیا بات کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. تو لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا ایک اور مقصد بیان کیا، اور وہ یہ ہے انما بعثت اتمم صلاح الاخلاق. یعنی میں تو اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں. ایک تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اچھا اب چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے ہیں، اب ہم کیا پریکٹیکل عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی ابھی حاجت اور ضرورت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک کے اخلاق کریمہ کو دیکھتے تھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے. عمل کی طرف آتے ہیں. بدر کا واقعہ میں آپ کو بدر میں لے کے جاتا ہوں.
واقعہ بدر میں بڑے بڑے غیر مسلم کفار قیدی بنے. ان میں ایک ایسے قیدی ہاتھ آئے کہ جن کا بیک گراؤنڈ بڑا امیر تھا اور ان کے بھائی مسلمان ہو چکے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیے کہ حالانکہ بدر کا واقعہ یہ بڑا یہ مٹانے آئے تھے مسلمانوں کو. کفار مکے پاک سے مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے. 313 کا ایک لشکر تھا, سامنے 1000 تھے, اور بڑا کہ معاملہ تھا. تو اب وہ جو قیدی آئے تو قیدی تو تھے اسلام کے دشمن. ان میں ایک قیدی کے تعلق سے میں نے پڑھا کہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل ڈسکشن کر دی کہ آپ نے فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, حسن سلوک کرنا قیدیوں کے ساتھ. اب یہ قیدی کون تھے یہ آپ کو میں بتا چکا, مگر ان کے ساتھ حسن سلوک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی. ایک انصاری کے پاس ایک قیدی تھے, ان کی ماں بڑی امیر تھی. ان کی ماں نے بڑی رقم دے کر قیدی چھڑوایا, اپنا بیٹا چھڑوایا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انصاری صحابی کو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, تو روٹی مدینہ پاک میں بڑی مہنگی تھی, حالات ایسے تھے, کھجوریں بڑی دستیاب تھیں. وہ انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس قیدی کو روٹی کھلاتے تھے, خود کھجور کھاتے تھے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ میں اس صحابی کو روٹی واپس کرتا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ روٹی آپ کھائیں, میں کھجور کھاتا. کہتے ہیں مجھے شرم آتی تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنا اچھا حسن سلوک کرتے ہیں. اب یہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی میں نے ایک مثال دی. ایسے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں بدر میں, دیگر مواقع پر. اچھا, جیلیں نہیں ہوا کرتی تھی اس وقت, جیلوں کا نظام بہت بعد میں بنا ہے. لیکن جیلوں کے نظام میں بھی ایک چیز میں نے تاریخ میں پڑھی ہے کہ اس میں الدعوہ والارشاد یعنی نیکی کی دعوت دینے کا باقاعدہ ایک سلسلہ جیلوں میں ہوا کرتا تھا. قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوتی تھی. ہاتھ باندھنا, جیل تو تھی نہیں تو ہاتھ باندھ کر رکھے جاتے تھے. لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی طریقہ کار بنایا جا سکتا ہے تو قیدیوں میں دین کی دعوت دینے کا سلسلہ بنایا جا سکتا ہے. مختلف انداز سے دین کی دعوت دینے کا, لیکن اس کو بہت مینیمائز کیا گیا ہے. یعنی ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ چھوٹا مجرم جب جیل جاتا ہے تو بڑا مجرم بن کے باہر نکلتا ہے. اس کو اندر ہی سارا مل جاتا ہے کہ چل بھائی یہ جرم کر آیا ہے تو اب اس کو ستیہ ناش کر دو اس کا اور زیادہ. لیکن اگر اس کے اندر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ ہو, ان قیدیوں کو, اب قیدی ہوتا ہے, بڑا جڑی ہوتا ہے, جرات والا ہوتا ہے, لیکن آپ غور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے بارے میں فرما رہے ہیں. دنیا میں اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں, قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. میں اب 1 بائی 1 نام نہیں لوں گا. قیدیوں کے کیا اصول ہیں, قیدیوں کے کیا پرنسپل ہیں, جس ملک کے ہاتھ قیدی آتے وہ ملک ان کا کیا سلوک کرتا ہے, ان کی جیلوں میں, ان کے قید خانوں میں ان قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے. اگر وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پہنچا دیے جائیں کہ آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے لیے کیا اصول بیان کیے, ایون کہ اگر جہاد یا جنگ بھی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی اصول بیان کیے تھے. یہ تھوڑی ہے کہ ایک بم مارا اور سارا کہ تہس نہس کر کے رکھ دیا, ختم کر دیا. اسلام سلامتی کا دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکتوب بھیجے ہیں, لیٹر بھیجے ہیں بادشاہوں کو اور لوگوں کو, تو آپ نے اس میں لکھا ہے اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے. اسلام سلامتی کا دین ہے. اگر ہم اپنے ان تمام, جیسے بات چلی ہے تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, اگر کوئی اس طرح کے ذمہ دار بیٹھے ہیں, میں لائیو ہوں, تو جیلوں کے اندر بہت زیادہ میں نے بیان کیے ہیں جیلوں میں جا کر, اور قیدیوں سے میری ملاقاتیں رہی ہیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر. ہمیں کہیں نہ کہیں جیلوں میں اجازتیں ہیں, تو ہم نے اندر سے جیلوں کا ماحول دیکھا ہوا, اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. بہت ضرورت ہے. اچھا, کئی جیلرز ایسے ہیں جو واقعی چاہتے, کئی سپرنٹینڈنٹ ایسے ہیں جو واقعی چاہتے کہ ہماری جیلوں میں یہ نظام لایا جائے. یہ میں آئی وٹنس ہوں, اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل, ابھی میں بیان کے لیے آ رہا تھا, اسلام آباد کے اس روڈ پر ہی آ رہا ہوں, تو ہمارے یہاں کوئی بنی ہوئی تھی, کیا کہتے ہیں, پولیس چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی. تو پولیس چیک پوسٹ سے جیسے ہی میں گزرا تو وہ کھڑے ہوئے تھے,
میں نے ایک پولیس والے کو دیکھا, مجھے اچھا لگا, میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے. میں نے ایک پولیس والے کو دیکھا, کرسی آگے رکھ کر وہ نماز پڑھ رہے تھے. میرے دل میں کہا یار اس کو جا کر بیان کروں گا. ہمارا یہ ہوتا ہے گھر جا کر ہم پانچوں نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بھیا گھر جا کر پانچوں نمازیں تھوڑی پڑھی جاتے ہیں, نماز اپنے وقت پہ فرض ہے. گھر جا کر نمازیں تھوڑی پڑھی جائیں گی پانچوں کی پانچ ہیں, نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی, اور وقت بے فرض ہے. وقت گزر گیا تو نماز قضا ہو گئی, اور بلا اجازت شرعی جو نماز قضا کرے گا وہ گناہ گار ہے, عذاب جہنم کا حقدار ہے. تو میں اس پولیس والے کو دیکھ رہا تھا. ہو سکتا ہے دیگر پولیس والے باری باری پڑھیں اور وہ اپنی جاب کے مطابق انہوں نے کیا ہو, لیکن ریئلی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, تنقید کی جاتی ہے, تو جو اچھا کام بندہ دیکھے تو اچھے کام کی حوصلہ افزائی کریں گے تو اچھے کام میں اضافہ ہوگا. اگر اچھے کام کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو یہ بھی رہ جائے گا, جو تھوڑا بہت ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تکمیل کا جو انداز تھا اس میں اتنی حدیثیں ہیں, اتنے واقعات ہیں کہ بیان سے باہر ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے زخم کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رسپونڈ جو کر رہے ہیں نا, مسکرا کر رہے ہیں. خود اہم ترین واقعہ جو شاید ہماری کتابوں میں یا لکھا یا پڑھا جاتا ہے, فتح مکہ. اب اس سے بڑا معافی کا اور اخلاق کا واقعہ کیا بیان کریں آج کے اس دور میں, کرنٹ ایرا کے اندر. 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کم و بیش, اور نتیجہ کیا تھا؟ کچھ عرصے پہلے صلح حدیبیہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان رنجیدہ تھے, احرام کھول کر اونٹ نہر کر دیے گئے, اور بغیر عمرہ کیے مسلمان واپس چلے گئے. صدمہ تھا, اس وقت معاہدہ بھی ہوا تھا. مگر دیکھیے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ پاک میں تشریف لاتے تھے. اور آج کے اس دور میں غور کیجئے, میں اصل میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنی کمیونٹی کو اور اپنی کمیونٹی کے ذریعے نان مسلم کمیونٹی کو بتائیں کہ اسلام و دین کا اصل پیغام ہے کیا. مسکنسیپشنز اتنے اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں اور باقاعدہ پری پلان کیے گئے ہیں. میں ابھی وہاں تھا گیانا میں, یہ ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے, وہاں میری ایک سے ملاقات ہوئی. 2021 میں وہ شخص مسلمان ہوا تھا. کسی بہت اچھا ریزن تھا, وہ پھر طویل گفتگو ہو جائے گی. تو میں نے اس کو پوچھا کہ کیا لگا تمہیں مسلمان ہونے کے بعد؟ میں آج بھی اس کی فیملی کرسچن ہے مگر وہ مسلمان ہو گیا ہے. میری فرسٹ ملاقات تھی ان سے. وہ ایئرپورٹ مجھے چھوڑنے آ رہے تھے تو میں نے پوچھا کیسا لگا مسلمان ہونے کے بعد. بڑا مجھے اسلام کے تعلق سے جو بریفنگ تھی وہ بریفنگ اتنی غلط تھی کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے مسلمان ہونا چاہیے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد میں نے اسلام کی اسٹڈی کی, کمپلیٹلی نیگیٹو مائنڈ دیا گیا تھا ہم کو. اسلام ایسا نہیں ہے جیسا بیان کیا جا رہا ہے. اچھا اب اسلام ایسا نہیں ہے جیسا بیان کیا, اسلام جیسا ہے وہ بیان کون کرے گا؟ ہمارے ٹیچر بیان کریں گے, ہمارے اسکالرس بیان کریں گے, ہمارے پروفیشنلز بیان کریں گے, میڈیا پر بیان کریں گے. ایک دوسرے کے بارے میں کیچڑ اچھالنے کے بجائے اسلام و دین کی خوبصورت تعلیمات جب ہم پہنچائیں گے تو لوگ جھک در جھک مسلمان ہوں گے, اسلام قبول کریں گے, دین کے قریب آئیں گے. ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین اتنا پیارا, اور عورتیں مسلمان نہیں ہو رہی. میرا یورپ اور UK کا سفر تھا, وہاں میں نے تھوڑی بہت معلومات دی تو پتہ چلا عورتیں مسلمان نہیں ہو رہی. کیوں؟ جو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر جس طرح کا اسلام اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کا جو انداز بتایا جاتا ہے, تو میں نے کہا یار یہ مطلب جہلیت والے لوگ ہیں, یہ علم والے لوگ نہیں ہیں. آپ نے کس علماء کو, کس شخصیت کو, کس پڑھے لکھے آدمی کو آپ نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمارے تو عورتوں کے بڑے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور عورتوں کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے, عورتوں کے ساتھ اس کی وراثت رکھی گئی ہے, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. قرآن میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. لیکن اتنا غلط میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے. سوشل میڈیا وار ہے, سیدھی بات یہ میڈیا وار, میڈیا میں بھی سوشل میڈیا وار ہے. جو سوشل میڈیا پر جتنی اپنی پوزیشن لے کر بیٹھ جاتا ہے اسی طرح وہ مائنڈ بنانا شروع کر دیتا ہے. میں تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے ہیں, یوٹیوبر ہیں, میری ملاقاتیں ہوئی ہیں بعضوں کے ساتھ, یوٹیوبر ہیں, اپنے فیس بک کے اوپر بناتے ہیں, اپنے وی لوگ بناتے ہیں. میں کہا یار آپ جو کچھ بناتے ہو اسے اسلام و دین کو کیا فائدہ ہوتا ہے یار؟
اتنا نالائق انداز ہوتا ہے لائق بنانے کے لیے. اب لائق لینے ہیں تو اس کے لیے نالائق بنو. بھائی اسلام اور دین کی اور خوبصورت باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس کانٹینٹ بہت ہے. اگر آپ اس طرح کانٹینٹ لے کر چلیں تو یہ میڈیا کے ذریعے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ تربیت بہت ضروری ہے. تو میں فتح مکہ کی بات کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا, زیادتی کی. آپ اپنا شہر مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے, اشکبار تھے, غم زدہ تھے, آپ کی بیٹی شہید ہوئی ہے, آپ پر طرح طرح کا اور آپ کے صحابہ پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے. مگر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, نبی پاک کی سیرت کو محبت و پیار سے دیکھنے پڑھنے والوں, کیا آپ کو پتہ نہیں آقا نے فرمایا کہ آج کے دن تم سب کے لیے معافی ہے؟ اس اعلانیہ معافی کو جو فتح مکہ کے وقت ہوئی, میں کہتا ہوں کہ آج کی دنیا اس اعلانیہ معافی کی مثال لا کر دکھا دے مجھے. کیا نہیں, جو ڈرے ہوئے تھے کہ نہ جانے ہمارے لیے کیا حکم ہوتا, ہماری گردنیں مار دی جائیں گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے. تو آج ہماری اس سوسائٹی کو, ہمارے اس معاشرے کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, میں دیکھیں دینی ادارہ ہیں, میں ہمارا دعوت اسلامی کے تقریباً کم و بیش 7,000 کے آس پاس ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں, جس میں اگر میں کہوں کہ حفظ, ناظرہ, عالم اگر سب ملائیں تو ہمارے تقریباً آلموسٹ 5 سے 6 لاکھ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ میل فیمیل ہیں. وہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے. میں اس کی اگزامپل پہلے بھی دیتا تھا, اب بھی دیتا ہوں. جب یونیورسٹی میں ایگزام ہوتا ہے تو باہر رینجرز و پولیس کھڑی ہوتی ہے. کالج کا ایگزام ہوتا ہے باہر رینجرز و پولیس کھڑی ہوتی ہے. لیکن جب مدرسے کا امتحان ہوتا ہے تو نہ پولیس کھڑی ہوتی ہے نہ رینجرز کھڑی ہوتی ہے. کب مدرسے کا امتحان شروع ہوا ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے, کیونکہ وہاں پر قال اللہ تعالیٰ و قال رسول کی صدائیں ہوتی ہیں. وہاں علم کے ساتھ ساتھ ادب سکھایا جاتا ہے. وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اب ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب ایک عالم کو ایسا 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 ہونا چاہیے, ڈاکٹر ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, انجینئر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک عالم کو یہ ہونے کی باتیں جو آپ کرتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایک امام کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ 6 مہینے میں امام بن جائے گا. امام کی اگر اہلیت لینا چاہے تو اب ایک امام صاحب کو کب ڈاکٹر بنانے بیٹھیں گے بھیا؟ 25-30 سال کی عمر ہو گئی, ڈاکٹر بن کے نکلے گا تو اس کا حال کیا ہوگا پتہ نہیں. پھر وہ اس پوزیشن میں رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے, جو ہمارا نظام تعلیم بنا ہوا ہے اور جو ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے, جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. تو ہم خود ہی آگے آئیں. تو میں نے آج اس اجتماع کے لیے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے لکھے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹس میں آپ تک پہنچا دوں, اور اس کو تجاویز ہے میری, کیونکہ یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اجتماع ہے. آج میری تجاویز ہیں دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پر. ان تجاویز پر غور کر لیں, جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ غور کر لیں. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. کرنے کے کئی کام ہیں جو کر سکتے ہیں. کچھ لوگ بیکار کوئلہ دھونے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ مثال سمجھ لیں, کوئلے نہیں دھلا کرتے, کوئلہ دھونے کے سوا بھی اور 10 کام ہیں. کچھ کام ایسے جو کوئلہ دھونے کی مثال ہیں, وہ ان میں نہیں کوئی بہتری آنے کی بظاہر امید. تو زندگی تھوڑی ہے, کچھ ایسے کام کر جائیں کہ مریں تو اللہ پاک کے حضور سرخرو ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں انعام دے, اللہ پاک ہمیں اجر دے, اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلے کی خوشخبری دے دے. ہم سے حساب نہ ہو قیامت کے دن. ہم کس چیز کا حساب دے سکیں گے؟ ہے ہی نہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعا کرو, مطلب جس سے پوچھ گچھ ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا. کہ اللہ دعا کیا کرو کہ اللہ بغیر پوچھ گچھ کے ہماری مغفرت کر دے. یہ اپنی دعا میں یاد رکھیں. یہ جب بھی دعا کریں یا اللہ بغیر حساب کے جنت دے دے, یہ دعا کر لیا کریں. کیا جاتا ہے یا اللہ بغیر حساب کے جنت. وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, وہ سبحان ہے, اور وہی رحمان ہے. بندہ اسے دعا کرے, اللہ پاک اس کی دعا کی وجہ سے اس کے دل بدل دے گا, اس کی عادتیں بدل دے گا, وہ نیکی والے کام کرے گا, وہ اچھی صورتیں نکالے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ ایسا کام کر کے دنیا سے جائے گا کہ لوگ یا تو اس کے بارے میں لکھیں گے یا اس کے لکھے ہوئے کو پڑھیں گے. تو کچھ تجاویز ہیں نصاب
کے تعلق سے یہ تجاویز جو میں نے لکھی ہیں اسلامی معاشرہ، مسلم سوسائٹی اور اسپیشلی مسلم اسلامی مملکت پاکستان کہ جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، اس اور ہمارا جو نصاب ہے، ہمارا جو آئین ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں جو اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ اس طرح کی چیز ہم دارالمدینہ یونیورسٹی میں تو لے آئیں گے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں انشاءاللہ ہم یہ چیزیں لائیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو کوشش کریں گے۔ نمبر 1، آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا، جب وہ فارغ ہونا، پاس آؤٹ ہو آپ کی یونیورسٹی سے یا کالج سے، اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے آنا چاہیے۔ ایک بڑی تعداد کو قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا، اس نے 25 سال 26 سال 30 سال اپنی یونیورسٹی میں گزار دیے، وہ ایم فل کر گیا، پی ایچ ڈی کر گیا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ کر گیا، وہ کافی اسکلز اس کے ڈیولپ ہو گئے، مگر میرے تو کے واسطہ کافی پڑھتا ہے اور ٹھیک ٹھاک اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، مگر میری یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے ان اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر، جی ہاں دیکھ کر قرآن درست پڑھنے نہیں آتا۔ تو اب اتنا عرصہ پڑھے، اب قرآن درست پڑھانے میں ہمارے کیا جاتا ہے یار، کتنی دیر لگتی ہے قرآن درست ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر لگتی ہے، ویلنگ چاہیے، صرف ویلنگ چاہیے، صرف جذبہ چاہیے۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھنے کی لیاقت پیدا کروائی جائے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے۔ نمبر 3، منتخب حدیثیں ہیں ان کو زبانی یاد کروائی جائیں اسٹوڈنٹ کو، اور اس کے ٹاپکس لیے جائیں، مثال کے طور پر ظلم کا ٹاپک لیا جائے، خیانت کا ٹاپک لیا جائے، دھوکے کا ٹاپک لیا جائے، بددیانتی کا ٹاپک لیا جائے۔ حدیثیں ہیں کہ جو امانت دار ہے اس کا کوئی دین نہیں، اور آقا فرماتے جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں، اس کو ایسی باتیں بتائی جائیں۔ دیکھیں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہماری جو بھی ایلیٹ کلاس ہے وہ یہ یونیورسٹی سے نکلے گی، چاہے وہ اے آئی کی طرف جائے، وہ جو ایچ آر کی طرف جائے، وہ ایم بی اے کی طرف جائے، کسی بھی اسکلز کی طرف جائے، کسی بھی کمپیوٹر کی طرف جائے یا کسی بھی مہارت کی طرف جائے، اس نے موسٹلی پاس آؤٹ ہونا ہے یونیورسٹی اور کالجز کے ساتھ۔ تو وہاں پر ہماری یہ درستی لانا بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، تو اس کو حدیثیں یاد کروائی جائیں اور یہ سب کے ایگزامینیشن کے طور پر یہ ہوں، اور حدیثیں ہم انشاءاللہ آپ کو دے سکتے ہیں، ایسا نہیں دے سکتے۔ 100 حدیثیں تو صرف اس طرح معاشرت کے تعلق سے حدیثیں تو میرے پاس خالی 100 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں میرے آئی پیڈ کے اندر۔ سیرت مصطفیٰ کا کما حقہ نصابو، کہ اس کو بتایا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نمبر 1 جو بھی چند باتیں بیان کی۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اور اس میں غزوات کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے چند باتیں بیان کی، کتنا حسن اخلاق کا مظاہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بیان کیا گیا ہے، یہ اسٹوڈنٹ کو سکھایا جائے۔ پھر حسن معاشرت، یہ اسٹوڈنٹ کو سکھایا جائے گا۔ اب یہ کیا فلاں جگہ پر فلاں ملک میں دیکھو یہ ہے وہاں پر یہ ہے، ارے بھائی ہم نے سکھایا نہیں ہے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یار اسلام کی اصل تعلیمات تو کوئی اور لے گیا، ہم دیں گے تو ہمارے لوگ لیں گے نا۔ یہیں پر معاشیات سکھائی جائے، تجارت سکھائی جائے، یعنی میرا یہ پوائنٹ ہے، بہت کور پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ کو ایک ہی دھن ہے کہ میں جاب لوں، اے آئی کے نام پر، ابھی آج کل اے آئی کا دور ہے، ایم بی اے کے نام پر یا سی اے کے نام پر یا فلاں کے نام پر، بزنس کی طرف نہیں جاتا۔ اچھا اسٹوڈنٹ کون سا بزنس کی طرف جاتا ہے؟ جس کا اپنا فیملی بزنس ہے، جس کے والد صاحب خود ایک بزنس مین ہے، تو ان کا بیٹا جب پڑھتا ہے تو بزنس کی طرف آ جاتا ہے۔ موسٹلی اسٹوڈنٹ بزنس کی طرف نہیں آتے، جاب کی طرف جاتے ہیں، اور جاب کی طرف جانے کی وجہ سے ان کو جاب ملتی نہیں ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ اسٹریٹ کرائم میں مبتلا ہو گئے، پڑھے لکھے لوگ پکڑے گئے، جو پولیس کے اپنے اسٹیٹمنٹ ہیں، ویڈیوز ان کی بنی ہوئی ہیں۔ روزگار نہیں ہے، تعلیم دے لی، تربیت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بزنس کی طرف لے کے جائیں، بزنس ماڈل کی طرف لے کے جائیں، جو ہمارے یہ ٹیچر کر سکتے ہیں، اور ان کو بتائیں کہ بھائی آخر ایک ملک بھی، چاہے ملک کی کوئی بھی اتھارٹی ہو، آخر لاکھوں لوگوں کو جاب کہاں سے دے گی؟ جب اچھا جاب دینے کے لیے انڈسٹری کا ہونا ضروری ہے، بزنس کا ہونا ضروری ہے۔ جب بزنس ہو نہیں رہا ہے تو جاب کہاں سے ہوگی؟ اور جب بزنس نہ ہونے کی ایک وجہ ہماری بہت بڑا اماؤنٹ اداروں کے اندر سودی طور پہ پڑا ہوا ہے،
ابھی کہاں بزنس میں لگائیں گے یار، سود پر اتنا پرسنٹیج مل رہا ہے، 1 کروڑ پر آرام سے مطلب ان کو 2-2 لاکھ روپے مل رہے ہیں، کون رسک اٹھائے گا یار؟ سود حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو یہ پوری چین بنی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ اسٹوڈنٹ کو اس طرح بھی ذہن دیا جائے، اسی طرح گھر کیسے اچھا چلے گا۔ ہمارے یہاں طلاق کے ریشو بڑھ گئے، یہ شادی کرتے ہیں خلا، اس وقت کورٹ کے اندر طلاق کے کیسز کم، خلا کے کیسز زیادہ ہیں، اور اس کی ایک وجہ لو میرج ہے، فیملی انوالوڈ ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے اداروں میں آپس میں دوستیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ شادی کے بعد اس میں بوائے فرینڈ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور وہ شادی کے بعد اس میں وائف ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اپنی گرل فرینڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ گرل فرینڈ وائف ہو گئی، وہ بوائے فرینڈ شوہر ہو گیا، اب اتنی پورا اسٹیٹس ہی تبدیل ہو گیا، تو اب کہاں سے مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ رہے گی؟ البتہ یہ میں نے چند چیزیں آپ کو بیان کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلم سائنٹسٹ کے نام اور ان کے کارنامے بتاتے ہیں، لیکن مسلم سائنٹسٹ کس طرح سائنٹسٹ بنے، کیا کیا کمپرومائز کیے، کیا کیا سیکریفائس کیے، ہمارا یہ بیان عمومی طور پر ہمارے اداروں میں نہیں ہوتا۔ باوقار اور خود مختار قوم بن کر دنیا میں ایک اچھے اور کامیاب مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کر سکیں، ہم ایسے اسٹوڈنٹ اور ایسی پروڈکٹ اپنے اداروں سے نکالیں۔ ان تمام کے لیے آخر میں بیان کر رہا ہوں، ان تمام کے لیے جو مین چیز ہے، نمبر 1 کیریکولم کام کرنا پڑے گا۔ ہم نے کیریکولم امپورٹ لیا ہوا ہے، ہماری اپنی چیزیں بہت کم ہیں۔ اگر ایک اسلامی سوسائٹی کے طور پر اور ایک اپنی خود مختاری کے طور پر، اپنی خودداری کے طور پر اور کسی کام کے طور پر چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے کیریکولم کو اثر نو اس کا جائزہ لینا پڑے گا۔ جو میری آپ کی آفیشیل سے بات ہوئی ہے، میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ نمبر 2، یہ سب کچھ ہونے کے بعد ٹیچرز ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ ایسے ٹیچرز آپ کو پروڈیوس کرنے پڑیں گے جو خوف خدا، عشق رسول، عشق صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ایسی تعلیم و تربیت کرنے والے بن جائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اللہ پاک نے چاہا تو بدلتی رہیں گی، اچھی ہوتی رہیں گی۔ دارالمدینہ جو اسلامک جو ہمارا یہ یونیورسٹی ہے، ہم نے اس کے لیے یہ ذہن بنایا ہے کہ انشاءاللہ جو یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے، اللہ پاک نے چاہا تو ان کی سکلز اور ان کی ایجوکیشن بھی اچھی ہوگی، اور یہ چونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، دعوت اسلامی سنت و برا ماحول لگتی ہے، عشق رسول کا ماحول لگتی ہے، عمل کی طرف بلاتی ہے، صرف علم کے ساتھ نہیں ہے، علم کے ساتھ تربیت کا ماحول دعوت اسلامی دیتی ہے، اجتماعات کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، نیکی کی دعوت کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، بکس کے ذریعے، اسی طرح ہمارے تعلیمی اداروں کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ہوگا تو اللہ پاک نے چاہا تو بہترین ہو جائے گا۔ کریکٹر بلڈنگ دعوت اسلامی کا یہ مین امتیازی شان ہے۔ اللہ پاک ہمارے امیر سنت میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو سلامت رکھے۔ 81 میں انہوں نے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا، آج 2024 ہے، آلموسٹ 43 ایئر ہوئے۔ 43 ایئر میں لاکھوں لاکھ میل اینڈ فیمیل والنٹیئر ہیں، اور آلموسٹ 52,000 ہمارے امپلائیز ہیں جو دنیا بھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ پورا سیٹ اپ ہے، ایک کرمنل لائف سے نکل کر جب وہ دعوت اسلامی میں آتا ہے، الحمدللہ کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام ہو سکتا ہے، یہ جملہ نہ کہا جائے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مہربانی کر کے اگر یہ جملہ کہیں بھی کسی کے ذہن میں ہے کہ یار کچھ نہیں ہو سکتا، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کرنے والی طبیعت میں کلندری ہونی چاہیے، طبیعت میں ایک جوش و جذبہ اور عزم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وی کین ڈو ایوری تھنگ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ یہاں آئے اور آپ نے یہاں آ کر اجتماع میں سیکھنے سکھانے کا جو ہمارا سلسلہ تھا، وقت نکالا آپ نے، اسی طرح وقت نکالا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت نکالنا دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔